حي على الصلاة. بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رمضان کا مہینہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے پانے کی دعا فرمائی۔ گویا کہ آپ نے درازی عمر کی دعا کی تاکہ ہم رمضان کا مہینہ پا سکیں، اور اس کی ابتدا رجب کے مہینے سے ہوتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ماہ رجب میں یہ دعا کرنا شروع کر دی، اللہم بارک لنا فی شہر رجب و شعبان وبلغنا رمضان، کہ اللہ رجب کے مہینے میں اور شعبان کے مہینے میں میری عمر اور صحت میں ایسی برکت دے کہ میں اور مجھے رمضان تک پہنچا۔ تو یہ دعا سکھا رہی ہے کہ ہم ابھی سے رمضان کی فکر تیاری شروع کر دیں۔ رمضان ایک ایسا مبارک مہینہ ہے جس کی تیاری اور ابتدا اتنے ہی دنوں سے اور اتنے پہلے سے ہونا چاہیے۔ اس کی تیاری اس اعتبار سے نہیں ہے کہ ہم زیادہ سے زیادہ پیسے کو، دولت کو بچائیں تاکہ رمضان کی سحری اور افطاری خوب ہو، اچھی ہو، معیاری ہو اور طرح طرح کی ہو۔ یہ تو رمضان کو اور اس کی روحانیت کو ختم کرنے والا ذہن ہے اور سوچ ہے کہ رمضان کھانے کا مہینہ ہے، اچھے پکوان کا مہینہ ہے، طرح طرح کے کھانوں کا مہینہ ہے اور خوب پیٹ بھر کے کھانے کا مہینہ ہے۔ یہ تو بالکل رمضان کی روح کے خلاف بات ہے۔ رمضان کی تیاری یہ ہے کہ ہم اس کی ایسی فکر کریں کہ ہمارا جسم رات کی عبادت اور دن کے روزے کے لیے ہموار ہو جائے، تیار ہو جائے، اور اس میں وہ قوت، روحانی طاقت پیدا ہو جائے۔ دوسرا رخ رمضان کی تیاری کا یہ ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب رجب کے مہینے کے بعد یعنی اس مہینے میں دعا کا اہتمام کیا، جب شعبان کے مہینے میں داخل ہوئے تو مختلف راستوں سے یہ روایت اور حدیث ملتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم شعبان میں اتنے روزے رکھتے تھے کہ کوئی اور ایسا مہینہ نہیں تھا جس میں اتنے روزے رکھتے ہوں۔ تو گویا کہ رمضان کی تیاری کا دوسرا نبوی طریقہ یہ ہے کہ ہم روزوں کا اہتمام کریں، ہم روزوں کا اہتمام کریں، نفلی روزوں کا اہتمام کریں، تاکہ یہ نفلی روزے ہمارے اندر روحانی طاقت اور قوت کو پیدا کریں اور ہم ماہ مبارک کے واسطے اپنے اندر ایک ایسی صلاحیت اور استعداد پیدا کر لیں کہ یہ مہینہ ہمارے لیے بہتر سے بہتر نتائج کو لانے والا ہو۔ اور بہتر نتائج یہ ہیں کہ اللہ کا قرب حاصل ہو، اللہ کے خزانے سے ہدایت ملے، اللہ کے یہاں سے مغفرت کا فیصلہ ہو، اللہ کے یہاں سے جہنم سے بچنے کا فیصلہ ہو، اللہ کے یہاں سے جہنم سے خلاصی کا فیصلہ ہو، اللہ کے یہاں سے ہمارے اندر ایمانیات کی صفات کے پیدا ہونے کا فیصلہ ہو۔ تو اور رمضان کا مہینہ تو ایسا مہینہ ہے جس میں ہمیں اپنے روزگار کو، کاروباری مشغولی کو گھٹانا ہے تاکہ رات کی تراویح اور سحری میں اٹھنا آسان ہو سکے۔ اس روزگار کی مشغولی کو گھٹانے کے لیے اتنا بھی کرنا پڑے کہ ہمیں کاروبار کے گھنٹے گھٹانا پڑیں تو ٹھیک ہے، ہمیں کاروبار کی مشغولی کو کم کرنے کے لیے اسٹاف بڑھانا پڑے، عملہ بڑھانا پڑے تو بھی ٹھیک ہے، لیکن ماہ مبارک کے اعمال پر اثر پڑے اور پھر ہم کاروباری مشغولی بڑھا دیں، یہ بالکل اجازت نہیں ہے، اس کی بالکل اجازت نہیں ہے۔ اسی طرح رمضان کے اندر اگر ہم سحری اور افطار کے کھانے کو بہت بڑھا دیں تو یہ بھی روزے کے خلاف ہے۔ تو روزہ عبادت کے ساتھ ہو، رات عبادت کے ساتھ ہو،
تراویح کے ساتھ ہو، نفلوں کے ساتھ ہو، دعاؤں کے ساتھ ہو، تہجد کے ساتھ ہو، استغفار کے ساتھ ہو، اور خاص طور پہ رمضان کا جو ذکر لا الہ الا اللہ کے ساتھ ہے، استغفر اللہ کے ساتھ ہے، اسألک الجنت واعوذ بک من النار کے ساتھ ہے، یہ بڑی دعا جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا کہ رمضان المبارک کا وظیفہ ہے جو ہمیں سکھایا ہے۔ اور پھر یہ مہینہ آخر میں جو اعتکاف کے ساتھ ہوتا ہے وہ اور بڑھ جاتا ہے۔ علماء ربانیین نے یہ بات لکھی ہے کہ اس رمضان کی خاصیت اور اس کی خاص رحمت اور اس کا خاص پنے کا جو ابتدا ہے وہ 15 شعبان سے ہے۔ 15 شعبان سے اللہ کی طرف سے ایک خاص بات شروع ہوتی ہے جس کی انتہا شب قدر میں ہو جاتی ہے، شب قدر تک پہنچتی ہے۔ اسی لیے ہماری اس طرح سے فکر ہونی چاہیے۔ پھر اس پوری تپسیا اور ریاضت اور عبادت کا اللہ تعالیٰ صلہ ایسا دیتا ہے کہ پھر عید کی رات ہوتی ہے تو اس میں اللہ تعالیٰ خوب انعام کی بارش فرماتے ہیں۔ پھر عید کا دن ہوتا ہے تو اس میں ہر گلی، ہر ناکے پر، ہر راستے کے موہرے پر فرشتے کھڑے ہوتے ہیں اور اس عبادت اور ریاضت اور تپسیا کرنے والوں سے مصافحہ کرتے ہیں۔ پھر یہ عید کی نماز پڑھتے ہیں اور ان کے لیے عمومی، خصوصی، عام مغفرت کا اعلان ہوتا ہے۔ یہ ہے عید کا مطلب۔ عید کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خوب فضول خرچی کی جائے، خوب کھانے پکائے جائیں، پر ہو تو بھی گناہ فضول ہے، خرچی کی جائے، نئے اور کپڑے کے نام پر ہو تو بھی فضول گناہ ہے۔ خرچی کی فضول جائے، خرچی بچوں کسی اور وقت اولادوں جائز پر، نہیں ہے۔ عورتوں پر فضول اللہ خرچی کی تعالیٰ ہم جائے۔ کو یہ فضول خرچی عید کے دن ہو تو بھی گناہ ہے، رمضان میں ہو تو بھی گناہ ہے، سحری پر ہو تو بھی گناہ ہے،